استحضار کے ساتھ میں خاموش رہ کر سنا بھی جائے اور عمل کی نیت سے سنا جائے اور میرے دوستو اپنی زندگی میں اس کو جو ہے ڈھالا جائے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا، بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی؟ تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی کی زندگی قرآن تھی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی زندگی میں اس پاک کتاب کو اور اس کے حکموں کو داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جیسا کہ میں نے ابھی مولانا اجمل صاحب کے خطاب کے بعد میں آپ سب حضرات کو یہ بات بتلائی تھی اور آپ کو آگے کو کیا تھا کہ حضرت مولانا محمد مستقیم صاحب ہمارے محسن اور ہمارے محبوب دوست جو ہمارے اس مجمع سے ابھی خطاب کریں گے، ہمارے درمیان میں ہمارے آج کے مخصوص مہمان ہیں۔ الحمدللہ چھوٹی عمر میں اللہ رب العزت نے جو ہے بہت گہری نظر عطا فرمائی ہے۔ سب حضرات بہت فکر مندی کے ساتھ متوجہ ہو کر بیٹھیں اور یاد رکھیں کچھ لوگ اپنی اپنی مسجدوں سے اب نماز کے بعد میں جو ہے آ رہے ہیں اور بات کو سنیں گے، تو تھوڑا سا ہمت فرمائیں اور جو ہے ہمت نہ ہاریں، گھبرائیں نہیں۔ بعض وقت جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت جو ہے قیمتی بنتا ہے، لیکن میرے دوستوں اس کے پیچھے قربانی لگتی ہے، تھوڑا سا برداشت کریں۔ یہ میں ایک ادھر سے جی بھائی تھوڑا سا آگے کو جاؤ، بات چیت نہ کریں بھائی، موبائل بند کر لیں، یکسو ہو کر بیٹھیں۔ زندگی میں ایسے لمحات بار بار نہیں آتے۔ خطاب کے بعد انشاءاللہ 10 بچوں کا قرآن پاک ناظرہ مکمل ہوا ہے، ان کے سروں پر دستار بھی حضرت باندھیں گے اپنے ہاتھوں سے، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا کے بعد آپ سب حضرات کی دعوت ہے، کھانا کھا کر جائیں گے۔ ہمت کے ساتھ میں بیٹھے رہیں۔ الحمدللہ الذي فضل العلم والعلماء وجعل التقوى معيار المقربين والفضلاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة وتركتكم على محجة بيداء ليلها كنهارها أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ معزز و محترم علماء کرام، معزز احباب السامعین اور ہمارے برادران وطن اور ہمارے مدرسے کے ننھے منھے پھول، میرے بھائیو وقت کافی ہو چکا ہے اور وقت کے آخر میں پہنچا ہوں۔ آپ بھی چونکہ کافی دیر سے باتیں سن رہے ہیں، الحمدللہ آپ کو بھی تھوڑا مجھے ساتھ دینا پڑے گا اور آپ کی تھکاوٹ کو تھوڑا ایک طرف کرنا پڑے گا تاکہ میں آپ کے سامنے تھوڑی طاقت سے بات کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں ایک صفت رکھی ہے کہ وہ احسان مند ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کی فطرت مسخ نہ ہوئی ہو اور اس کی فطرت مدھم نہ پڑ چکی ہو، تو احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھتا ہے اور احسان کرنے والے کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ یہ صفت جس طرح انسانوں کے اندر ہے، اس طریقے پر جانوروں کے اندر بھی ہے۔ اے بیٹا، کتا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور گھوڑا اپنے مالک کے پیروں کو چاٹتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں سورہ عادیات میں اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا
فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں گھوڑوں کی قسمیں کھا کر انسانوں سے ایک شکایت فرمائی ہے۔ پروردگار عالم نے گھوڑے کے ٹاپوں کی قسم کھائی، گھوڑوں کے دوڑنے کی قسم کھائی، گھوڑے کے اللہ کے راستے میں جانے کے بعد اپنی جان کی قربانی کی قسم کھائی کہ گھوڑا اپنے مالک کی وفاداری میں اپنے جان کو بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن میرے پیارے بندے تو کتنا اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، تو اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے۔ بھائیو، محسن آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہیں، اور محسن انسانیت محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اندر کی فطرت کی ایک آواز ہے کہ محسن کے سامنے سر کو جھکایا جاوے، لیکن میرے بھائیو ہمارا سارا وجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں بھی ہیں، ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں بھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطنی نعمتیں بھی ہیں۔ انسان اپنی ذات کے اندر غور کرے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے آسمان کو دیکھ کر خدا کی قدرت سمجھ میں نہیں آئی، زمین کو دیکھ کر اللہ کی طاقت سمجھ میں نہیں آئی، بڑے بڑے پہاڑ کو دیکھ کر اللہ کی طاقت سمجھ میں نہیں آئی۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اے انسان، اپنے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنی ذات میں غور کر، تجھے پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے سنت کو بدلتا نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے طریقے کو بدلتا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ کی سنت بدلتی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے، تو نعمت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نعمت سے شکر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھائیو کتنی ساری نعمتیں ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی، موسیٰ علیہ السلام کو رسالت دی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر ہم کلامی ہوئی، اور جب توریت ہاتھ میں پکڑائی تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے شکر کا تقاضا کیا، اے موسیٰ، تم میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ، ہم نے آپ کو منتخب کیا رسالت کے لیے، ہم نے آپ کو منتخب کیا نبوت کے لیے، اور ہم نے آپ کو منتخب کیا کلام الہی کے لیے۔ فخذ ما آتیتک، لو توریت ہاتھ میں پکڑو اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد عربی پروفیٹ پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے شکر کا تقاضا کیا ہے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، کہ میرے بندو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تھوڑی توجہ دو میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں داؤد علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا اور سلیمان علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیا۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے علوم عطا فرمائے تھے۔ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی جانتے تھے۔ وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، یہ سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولی بولتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر چیز کا علم عطا فرمایا تھا، خزانے کے اعتبار سے بھی اور نبوت کے اعتبار سے بھی۔ اللہ نے قرآن کریم میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی نعمتوں کا اللہ نے قرآن کریم میں تذکرہ کیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ
ومن الجن من يعمل بين يديك بإذن ربي ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور۔ اللہ نے داؤد علیہ السلام کی اور سلیمان علیہ السلام کی نعمتوں کو اللہ نے اپنے قرآن میں اپنے بندوں کو گروائی۔ آیو قرآن کریم کو پڑھا کرو، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب ہے، قرآن انسانوں کے دلوں کو بدلتا ہے۔ آج میرے بھائیو ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہیں۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں، پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں، پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ان کے زرق برق ہیں، پر دل کے اندر خاک آلود ہیں۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہیں۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال، اندر سے بدحال، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے، دل گناہ کرتے کرتے کالا ہو چکا ہے، دل کی رگ رگ میں اندھیرا چھا چکا ہے، اور دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ میرے بھائیو، دل کو خوراک پہنچانے والی طاقت اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کی برکت سے دل نورانی بنتے ہیں، دلوں کے دروازے کھلتے ہیں، دلوں کے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، جب میرے دل میں اس بات کی تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جب قرآن کریم میں بندہ اللہ تعالیٰ سے میں نماز پڑھتا ہوں کہ نماز میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ پروفیٹ پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، المصلی یناجی ربہ، کہ نماز پڑھنے والا اپنے پروردگار سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ لمبی تفسیر ہے نماز کے بارے میں، چپ رہو، نماز کے بارے میں لمبی تفسیر ہے کہ جب بچہ پڑھتا الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دیتا ہے حمیدنی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو میرا اللہ فرماتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میرے بزرگ کی بیان فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ جب دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے خود بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، کہ قرآن کریم میں میرا اللہ مجھ سے ڈائریکٹ باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں سلیمان علیہ السلام کی نعمتوں کو گنا کر لمبی قرآن کریم کی تفسیر ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو جناتوں پر حکومت دی تھی، شیطانوں پر حکومت دی تھی، سمندروں کو حکومت دی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے اللہ نے لوہے کو نرم کر دیا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، لوہے کو نرم کر دیا، اور لوہے سے زیرہ بناتے تھے، دفتر بناتے تھے، اور زیرہ بنانے کے بعد زیرہ کو بکا کر اس سے اپنے گھر کی ضروریات کو پوری کیا کرتے تھے۔ اتنی ساری نعمتوں کو دینے کے بعد میرے اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ اعملوا آل داود شکرا، آل داود تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ میرے بھائیو، پوری دنیا میں جو حالات ہر جگہ خون ہی خون ہے اور ہر جگہ آگ ہی آگ ہے۔ ملک شام کے بچوں کی سسکیاں اور ملک شام کے بچوں کی آہیں اور ملک شام کے بچوں کی عزتوں کا تار تار ہونا یہ ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مت بھولو، اللہ تعالیٰ کو مت بھولو، اللہ تعالیٰ کو مت بھولو۔ اللہ ظلم کو کبھی دنیا میں چلنے نہیں دیتا، ظالم کی حکومت زمین پر نہیں رہتی، اور ظالم کبھی دنیا میں جی نہیں سکتا۔ اللہ کی طاقت میرے بھائیوں بڑی ہے۔ اللہ ہمیں بتلاتے ہیں دنیا میں حالات کیوں آتے ہیں۔ دنیا میں حالات کے آنے کی صرف دو وجہ ہیں۔ ایک، دنیا میں حالات کے آنے کی وجہ انسانوں کے برے کرتوت ہیں، انسانوں کے برے اعمال ہیں، انسانوں کی گندی حرکتیں ہیں، انسان کا آنکھوں کا غلط دیکھنا ہے، انسان کی زبان کے کڑوے بول ہیں، انسان کا کاروں کا غلط سننا ہے۔ جب انسان کے اعمال بایو بگڑ جاتے ہیں تو اللہ آسمان سے حالتوں کو اتارتا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ولنذیقنہم من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ یہ قرآن کریم کی آیات بتاتی ہیں انسانوں پر جو حالات آتے یہ حالات کے آنے کی وجہ انسانوں کے برے اعمال کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں،
سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو انسانوں پر حالات ڈالتا ہے وہ انسان کے دل پر ڈالتا ہے. انسان کی آتما بے چین ہو جاتی ہے, انسان کا دل گلا زتوں کا گٹر بن جاتا ہے. لمبی لمبی کاریں بھی ہیں, بڑی بڑی بلڈنگیں بھی ہیں, سونے چاندی کے محل میں بھی رہتا ہے, ہر قسم کے نخرے اس کے پاس موجود ہیں, لیکن اس کا دل رو رہا ہے. اندر کی آتما کو بے چینی ہے کہ گناہ کر کے کبھی انسان سکھ نہیں پا سکتا. رات کو موسیقی سن کے انسان کو چین نہیں مل سکتا, ناچ گانا دیکھ کر انسان کے دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچ سکتی. انسان کی آتما کو شانتی کے لیے اللہ کی یاد ہے, پروردگار عالم کا ذکر ہے. جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے محبت میں مزہ ہے, جب دل دل سے ملتا ہے. مگر مشکل تو یہ ہے, دل بڑی مشکل سے ملتا ہے. جب دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے, جب دل میں نبی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. میرے بھائیو, اللہ کے رہنے کی جگہ نہ آسمان ہے, اللہ کے رہنے کی جگہ نہ زمین ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی رہنے کی جگہ تو انسان کا دل ہے. اللہ تو انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے, اللہ تو انسانوں کے دلوں میں رہتا ہے. ہم بھائیو, ہمارے گھر کے آگے لاری آتی ہے, فروٹ کی لاری. ہم گندے سیب کو قبول نہیں کرتے, گندے چیکو کو قبول نہیں کرتے. پروردگار عالم گندے دل کو کیسے قبول کرے گا؟ میرا اللہ گندے دل کو قبول نہیں کرتا ہے, گندے دل کو قبول نہیں کرتا ہے. اس دل کو پاکیزہ بناؤ, اس دل میں اللہ کی محبت لاؤ. عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے, اے ہندوستان والو, میں نے تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی, میں پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے, میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے, اور میں سمندروں کو سناتا تو ان کی طغیانی رک جاتی. پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو, کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ کیا تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں؟ اشد قسوۃ من الحجارہ, پتھر بھی میرے بھائیو اللہ کے خوف سے روتا ہے. پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اے انسان, تیرے دل میں خدا کا ڈر پیدا نہیں ہوا؟ تو راتوں کے اندھیروں میں تو موبائل میں کیا کیا دیکھتا ہے, تو خدا کی نافرمانی کرتا ہے. تیری نظریں غلط اٹھ گئی, تیرے زبان کے بول کڑوے ہو گئے, تیرا کانوں کا سننا غلط ہو گیا, تیرے دماغ کی سوچیں گندی ہو گئی. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. مرصاد بولتے عربی میں, ایک شکاری جب شکار کو کرتا ہے شکار کو, تو شکار کرتے وقت اس کی پلک نہیں جھپکتی. اس سے زیادہ میرا اللہ ہماری حالات کو دیکھ رہا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, تم ظلم مت کرو, میرا اللہ غافل نہیں ہے. میرا اللہ تمہاری حرکتوں کو جانتا ہے, تمہارے دل میں آنے والے وساوس کو اللہ آسمانوں پر جانتا ہے. تمہارے دل کی نیکی بھی اللہ کے سامنے ہے, تمہارے دل کی برائی بھی اللہ کے سامنے ہے, تمہاری جلوتیں بھی اللہ کے سامنے ہیں, تمہاری خلوتیں بھی اللہ کے سامنے ہیں. اللہ نے وہ دین مقدر دیکھا ہے, قیامت کا دین, دھماکے کا دین. الحاقۃ ملحاقۃ وما ادراک ملحاقہ, وہ کیا حقیقت ہے, وہ کیا حقیقت ہے کہ قیامت کا دین آنے والا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, بڑا خطرناک دھرتی کم زمین پر ہونے والا ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید, کہ دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی جب قیامت کا دھماکہ ہوگا. القارعہ ملقارعہ وما ادراک ملقارعہ, کیا ہے کھٹکھٹانے والی, کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ ارے تجھے پتا بھی ہے کیا ہے کھٹکھٹانے والی. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح آسمانوں پر اڑیں گے. اذا الشمس کورت, سورج بے نور ہو جاوے گا. واذا النجوم انکدرت, ستارے بے نور ہو جاویں گے. اذا السماء انفطرت, اللہ زمین کو اور آسمان کو پھاڑ دے گا. قیامت کا دھماکہ ہوگا, وہ ہوگا, وہ ہوگا اور وہ ہونے والا ہے. اور میرے بھائیو, ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ,
ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی، ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے، ذرہ برابر برائی کی ہوگی ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کسی کو تکلیف پہنچانا دنیا والوں کو پتہ نہیں، میرا اللہ جانتا ہے، تو اپنی بہن کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے بھائی کو تکلیف پہنچاتا ہے، اپنے پھوپھی کو تکلیف پہنچاتا ہے اور اپنی ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ تجھے پتہ بھی ہے تیری ماں کون ہے، تجھے پتہ بھی ہے تیری ماں کون ہے۔ پروفیٹ پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو دروازے کی حفاظت کر کے جنت کو کما لے یا دروازے کو توڑ دے۔ یہ ہمارے مدارس اور یہ ہمارے مکاتب یہ معمولی بات نہیں ہے، اس میں اللہ کا علم سکھایا جاتا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، اس میں کیریکٹر سکھایا جاتا ہے، اس میں ڈسپلن سکھایا جاتا ہے، اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ پروفیٹ پیغمبر عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی زندگی میرے بھائیوں سکھائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ماں باپ آپ کو یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کی ماں کا آپ کے 6 سال کی عمر میں انتقال ہو چکا تھا۔ آپ نے صحابہ کے مجمع کے سامنے فرمایا کہ اگر میری ماں ہوتی تو میں اپنی ماں کی اتنی خدمت کرتا کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھاتا اور میرے پیچھے میرے صحابہ کا مجمع ہوتا اور میں عشاء کی نماز پڑھا کر اللہ اکبر کہہ دیتا اور میری ماں دروازے پر آ کر یوں کہتی، یا محمد قطعت صلاتی وقلت لبیک یا اماں، تو میں اپنی نماز کو توڑ دیتا اور کہتا ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے، ماں تو کیا کہنا چاہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں کے پیروں کو چومو۔ جب تم رات کو گھر سے نکل جاتے ہو تمہاری بیوی گھر میں سو جاتی ہے، تمہارے بچے گھروں میں سو جاتے ہیں، تمہاری ماں کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جب گھر کا دروازہ ہواؤں کے تھپیڑوں سے ہلتا ہے تو ماں گھر میں اٹھ جاتی ہے، میرا جوان بیٹا آ رہا ہے، میرا جوان بیٹا آ رہا ہے، میرا جوان بیٹا آ رہا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت کے پہلے ماں کو ذلیل کیا جاوے گا، ماں کو دھکے دیے جاویں گے، باپ کو ذلیل کیا جاوے گا، اور گھر کی بچیاں ماں کے ساتھ نوکرانے کا برتاؤ کرے گی۔ ان تلد الامۃ ربتہا، پھر قیامت کا انتظار کرو، اپنی گاڑیوں میں دوست بیٹھا ہوگا اور باپ کو دھکے مارے جاویں گے، باپ کو ذلیل کیا جاوے گا، دوست کو آگے بڑھایا جاوے گا۔ تو میرے نبی نے فرمایا انتظار کرو قیامت کا، آسمان ٹوٹنے والا ہے، زمینیں پھٹنے والی ہیں، ہوائیں پاگل ہو جانے والی ہیں، عزتیں نیلام ہونے والی ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔ یہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے ماں نے اپنے کلیجے کو اللہ کے دین کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ماں باپ چاہتے اپنے بیٹے کو دکاندار بناتے، اپنے بیٹے کو تاجر بناتے، اپنے بیٹے کو زمین کی خدمت کراتے، لیکن ماں کو معلوم ہے کہ میں ساری خدمت کے کام کر دوں گی، میرا بیٹا اللہ کو پہچانے، میرا بیٹا اللہ کے نبی کی زندگی کو پہچانے، میرا بیٹا اسلام کی زندگی کو پہچانے۔ جب بچے راتوں کو مدرسے میں سوتے ہیں ان کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ماں اپنے بچے کو روانہ کرنا نہیں چاہتی، جب بیٹا گھر سے نکلتا ہے، اور جب ماں اپنے بیٹے کو گھر سے روانہ کرتی ہے، جیسے ہی بیٹا گھر سے نکل جاتا ہے ماں اپنے آنچل کو سامنے رکھ کر آنکھوں سے آنسو بہاتی ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، ماں ابا کا انتقال ہو چکا تھا اور ماں نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں پڑھنے بھیجا، اور چھوٹی سی عمر میں ماں نے تربیت فرمائی، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے امام بنے ہیں، اتنے بڑے امام کہ 14 سال کی عمر میں امام شافعی بن چکے تھے۔ 14 سال کی عمر میں بڑے بڑے محدثین اور سفید داڑیاں والے ان کے سبق کے اندر بیٹھا کرتے تھے۔ 14 سال کی عمر بچے کی کیا ہوتی ہے، لیکن ماں کی تربیت نے اور ماں کی راتوں کی دعاؤں نے بچے کو اس مقام پر پہنچایا ہے کہ ہزاروں کا مجمع امام شافعی کے سامنے سبق سنا کرتا تھا۔ لیکن بھائیو، جب رات کا وقت ہوتا تھا
امام شافعی رحمت اللہ علیہ رات کو گھر پر آتے تھے اور اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چومتے تھے اور اپنی بوڑھی ماں کے پیروں کو چاٹتے تھے۔ بوڑھی ماں فرماتی بیٹا امام شافعی تو عرب کا امام ہے، تو عجم کا امام ہے، انت امام العرب والعجمی، تو عرب کا بھی امام ہے، تو عجم کا بھی امام ہے، میرے بیٹے تو میرے پیروں کو چاٹتا ہے۔ تو امام شافعی نے فرمایا ماں میں تمہارے پیروں کو نہیں چاٹتا، میں تو جنت کی نعمتوں کو چاٹ رہا ہوں کہ اللہ نے میری ماں کے پیروں کے نیچے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ بھائیو ماں کا مقام سیکھو۔ آج کا جوان لڑکا ماں کو تماچے مارتا ہے، جوان لڑکا ماں سے خدمت کا کام لیتا ہے اور جوان لڑکا ماں سے برتن دھلواتا ہے۔ میرے بھائیو ماں کا ادب کرو، ماں کا اکرام کرو، ماں کا ادب کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب جنت میں گئے، آپ نے معراج کا سفر کیا تو آپ نے قرآن کریم کے پڑھنے کی آپ نے آواز سنی تو آپ نے فرشتوں سے پوچھا کون قرآن کریم جنت میں پڑھ رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم آپ کے ایک صحابی ہے نعمان ابن حارثہ جو مدینہ منورہ میں ہیں اور مدینہ منورہ میں ہو کر مدینہ منورہ میں قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز جنت میں فرشتے آسمانوں پر سن رہے ہیں، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، بغیر مائک سسٹم کے میں بولتا ہوں، یہ مائک ہے، آواز بھائیو دور دور تک چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی نعمان ابن حارثہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہجرت کے 11ویں سال آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت فرمائی تھی۔ مدینہ منورہ میں قرآن پڑھتے ہیں اور ان کے پڑھنے کی آواز جنت میں فرشتے سن رہے ہیں۔ تو میرے نبی نے پوچھا، فرشتوں سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہ وہ اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں، اپنی ماں کی بڑی خدمت کرتے ہیں۔ کیسی ماں کی خدمت کرتے تھے امام نعمان بن حارثہ کہ ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے۔ بھائیو ماں کے کپڑے کی دھونے کی ذمہ داری ہماری عورت پر نہیں آتی، عورت پر تو اس کے شوہر کے کپڑے دھونے کی ذمہ داری نہیں ہے، ماں کے کپڑوں کی دھونے کی ذمہ داری اپنے بیٹے پر ہے، میرا اور آپ کا حق ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم میری بیوی کا سب سے حق کس پر ہے؟ تو کہا تیری بیوی کا سب سے پہلا حق اپنے شوہر یعنی تیرا حق ہے۔ پھر فرمایا میرا سب سے زیادہ حق میرا کس کا ہے؟ کہا تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے، تیری ماں کا ہے۔ نعمان بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ماں کو خود کھانا کھلاتے تھے، اپنی ماں کو خود نویلے روٹی کے ٹکڑے بنا بنا کر ماں کو کھلاتے تھے، ماں کے کپڑے خود دھوتے تھے، ماں کو خود بوسہ دیا کرتے تھے۔ جب ماں نے کوئی کام بتایا اور نعمان بن حارثہ نے نہیں سنا تو دوبارہ ماں سے سوال نہیں کرتے تھے، ماں کی بے ادبی کی وجہ سے اپنی بیوی سے پوچھتے تھے کہ ماں نے کیا فرمایا، ماں نے کیا فرمایا۔ میرے بھائیو یہ ماں کی خدمت کی بنیاد پر، ماں کی خدمت کی بنیاد پر اللہ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ مدینہ منورہ میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور ان کے پڑھنے کی آواز جنت میں فرشتے سن رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عمر بن خطاب اور علی مرتضیٰ کو فرمایا عمر تمہارے زمانے میں آئے گا اویس، آئے گا اویس جو قرن کا ہوگا، اس کا قبیلہ قرن ہوگا، اس کا قبیلہ مراد ہوگا، اس کی شاخ قرن ہوگی اور وہ یمن کے ہوں گے، ان سے آپ دعا کروانا، اپنی امت کے لیے دعا کروانا۔ فرمایا میرے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے عمر اویس قرنی نے ماں کی ایسی خدمت کی ہے، ماں کی ایسی خدمت کی ہے، جب بھی وہ ہاتھ آسمانوں پر اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی دوبارہ رد نہیں کرتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفۃ المؤمنین بنے تو ہمیشہ ہر سال حج کا حج کرتے تھے۔ ایک مرتبہ پورے حاجیوں کو جمع فرمایا، پھر کہا سارے کے سارے حاجی بیٹھ جاؤ، یمن والے کھڑے ہو جاؤ، یمن والے، تو صرف یمن والے کھڑے ہو گئے۔ پھر کہا یمن والے بیٹھ جاؤ، جبل مراد والے کھڑے ہو جاؤ، تو جبل مراد والے کھڑے ہو گئے۔ پھر فرمایا مراد والے بیٹھ جاؤ، قرن والے کھڑے ہو جاؤ، تو ایک انسان کھڑا ہوا، پوچھا تم یمن کے ہو؟ کہ جی میں یمن کا ہوں۔ جبل مراد تمہارا قبیلہ ہے؟ کہ جی۔ قرن تمہاری شاخ ہے؟ کہ جی قرن ہماری شاخ ہے۔ اویس قرنی کو جانتے ہو؟
کیا اویس قرنی میرا بھتیجا ہے؟ یہ کہا گیا ہے تو امیر المومنین اس کا تھوڑا دماغ کھسک گیا ہے۔ اس نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا بھائی تیرا دماغ کھسک گیا ہے، بتا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ عرفات کی جگہ پر جنگل میں بکریوں کو چرانے گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضیٰ دوڑے دوڑے وہاں گئے تو دیکھا عرفات کے کنارے پر اویس قرنی رحمت اللہ کی علیہ نماز پڑھ رہے ہیں اور چاروں طرف اونٹ چر رہے ہیں، وہ نماز کی حالت میں ہے اور چاروں طرف اونٹ چر رہے ہیں۔ وہ دونوں ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اویس قرنی کو پتا چلا کہ کوئی انسان میرے پاس بیٹھا ہے، اپنی نماز کو مختصر کیا، نماز کو مکمل کیا، پھر پوچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر نے پوچھا بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ کہ میرا نام عبداللہ ہے۔ اللہ کا بندہ، کہ بھئی ہر ایک اللہ کا بندہ ہے، بتاؤ تو صحیح تمہاری ماں نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ تو اویس قرنی نے فرمایا تمہیں کیا ضرورت ہے میرا نام پوچھنے کی؟ تو حضرت علی ان کو پتہ نہیں تھا یہ عمر بن خطاب ہے اور یہ علی مرتضیٰ ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اویس یہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہے اور میں علی مرتضیٰ ہوں۔ فوراً کھڑے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اویس ہاتھ اٹھاؤ اور ہمارے دعا کرو۔ میرے بھائیو، کہا میں دعا کروں تمہارے لیے؟ تم تو اللہ کے نبی کے صحابی ہو، خلیفۃ المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہو، اور اللہ کی قسم یہ بات صحیح ہے کہ ساری دنیا اویس قرنی جیسوں سے بھر جاوے تب بھی عمر بن خطاب کے بال کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن بھائیو، امت میں ایک میسیج سنانا تھا، امت میں ایک پیغام دینا تھا کہ ماں کی خدمت کرنے والوں کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا ہوتا ہے۔ کہ اویس، ہمارے نبی نے فرمایا تھا اویس قرنی جب بھی ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ ان کے ہاتھوں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ میں 2012 میں یمن گئے، یمن تو میں اویس قرنی کے علاقے میں ہماری جماعت 16 ساتھیوں کی 16 دن ہماری جماعت وہاں پہنچی تو میں نے ان کے قبیلے کو تلاش کیا۔ بالکل خشک پہاڑ، صنعاء سے جو راستہ جاتا ہے معارف کی طرف، قوم سبا کی علاقے کے جو راستہ جاتا ہے اس طرف کی پہاڑیاں پوری اویس قرنی کا علاقہ ہے، وہاں کبھی بارش کا قطرہ نہیں گرتا۔ میرے بھائی جب ہماری گاڑی اوپر پہنچی، اوپر چلتی چلتی، اور وہاں جب اوپر پہنچے تو ایک مرکز کا مرکز اویس ابن عامر قرنی مرکز کا نام تھا۔ وہاں پانی کا قطرہ نہیں۔ ہماری جماعت مسجد میں بیٹھی، سارے ساتھی رونے لگے کہ مولوی صاحب کیا کریں گے، یہاں تو پانی کا پتہ نہیں۔ میں نے کہا اللہ سے مانگو۔ یہاں اویس قرنی رہا کرتے تھے اور دور دراز تک ریت اڑ رہی تھی اور چھوٹے چھوٹے قبیلے عرب کے موجود تھے۔ اویس قرنی کے خاندان میں اکثر بچے پولیس والے ہیں، آج بھی عسکری ہے، آرمی کے لوگ ہیں۔ ایک عرب دور اونٹ لے کر آ رہا تھا، مجھے پوچھا من این، آپ کہاں سے ہو؟ میں کہا من الہند، ہندوستان سے ہو۔ کہ انت اصحاب الدعوہ، تم اللہ کے راستے میں نکلے ہو؟ میں کہا نعم، میں اللہ کے راستے میں نکلا ہوں۔ اسی نے اسی وقت اونٹ کو ذبح کر دیا کہ میں آپ کی جماعت کا اکرام کر رہا ہوں، آپ کی جماعت کا اکرام کر رہا ہوں۔ بھائیو، یہ عربوں کی سخاوت ہوتی ہے۔ میں نے کہا عرب صاحب یہ اونٹ تمہارے پاس کتنے ہیں؟ کہ اکیلا ہے، یہی میری سواری ہے، اسی میں اپنے بچوں کو کھلاتا ہوں، لیکن تم ہندوستان سے ہمارے مہمان آئے ہو، تم اللہ کے نبی کا کام لے کر ہمارے علاقے ہمارے ملک میں آئے ہو، انہیں اونٹ کو ذبح کر دیا ہمارے مہمانوں کی خدمت کے لیے۔ حدیث پاک میں ہے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ تعالیٰ سب کو انسانوں کو بھیجے گا جنت میں، بھیجے گا جنت میں، جب اویس قرنی کی باری آئے گی تو اللہ ان کو روک لے گا، آپ کو جنت میں نہیں جانا۔ کہ اللہ کیوں؟ تو کہا پیچھے دیکھو تو بہت سارا مجمع، جہنمیوں کا مجمع وہاں ہوگا، نرک والوں کا مجمع، گنہگاروں گاروں کا مجمع۔ اب میرا اللہ کہے گا اویس اب تم سفارش کرو تو تیری انگلی جہاں جہاں پھرتی رہے گی اس کے لیے جنت کے دروازے کھلتے چلے جاوے گے۔ یہ ماں کی خدمت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ کا اکرام کیا کرو۔ پروفیٹ پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان یہ چاہتا ہے اللہ اس کی عمر میں برکت دے، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ فلیتق اللہ ولیصل رحمہ۔ اور آگے فرمایا جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی روزی میں برکت دے اور اس کی عمر میں برکت دے، انسان لمبی عمر چاہتا ہو اور انسان مالدار بننا چاہتا ہو
تو دو کام کیا کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرے، رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ کیا کرے، اپنے گھر والوں سے اچھا برتاؤ کیا کرے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، رشتہ داروں سے برتاؤ کرنا یہی تو ایمان ہے۔ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے نسب نامہ کو یاد کیا کرو تاکہ اس کی برکت سے اپنے خاندانوں کا ادب کیا کرو، بھائیوں سے محبت کرو، ماں باپ سے محبت کرو، رشتہ داروں سے محبت کرو۔ بھائیوں، گھر گھر میں آگ لگ گئی ہے، گھر گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ ایک ہی تھالی میں کھیلنے والے دو بھائی اور ایک ہی تھالی میں کھانے والی دو بہنیں، ایک ہی کھلیان میں کھیلنے والے دو بھائی دو بہنیں، اور ایک ہی ماں کی چھاتی کا دودھ پینے والے دو بھائی اور دو بہنیں، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند پلاٹ کی بنیاد پر، چند روپیوں کی بنیاد پر، چند پیسوں کی بنیاد پر بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بھائی بہن سے نہیں بولتا، بہن بھائی سے نہیں بولتی۔ میرے بھائیوں، ہمارا معاشرہ برباد ہو چکا ہے، عزت نیلام ہو چکی ہے، ہمارا خاندان تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ بھائیوں، محبت سے رہنا سیکھو، محبت تو پتھروں کو بھی پھول بنا دیتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراغ وان کان محقا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے، حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ آج پورے عالم میں جھگڑے ہی جھگڑے ہیں، بھائی کا کیس بھائی کر رہا ہے، بہن کا کیس بھائی کر رہا ہے، چند پیسوں کی بنیاد پر، چند روپیوں کی بنیاد پر اور چند مال کی بنیاد پر۔ بھائیو، گھروں میں آگ لگ گئی ہے، گھروں میں آگ لگ گئی ہے۔ اور پروفیٹ پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ اس کو پتا ہے یہ دکان میری ہے، میرے بھائی نے لے لی ہے، اس کو پتا ہے یہ مکان میرا ہے، میرے بھائی نے لے لیا ہے، اس کو پتا ہے یہ پراپرٹی میری ہے، میرے بھائی نے لے لی ہے۔ اللہ کے واسطے جھگڑا مت کرو، اللہ کے واسطے جھگڑا مت کرو۔ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس امت کو امت بنایا ہے، اہل وطن بھی ہمارے بھائی ہیں۔ میرے نبی نے امت کو امت بنائی ہے، امت بنائی ہے۔ ہم سب کے سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے دنیا کے انسانوں، ہم نے تم کو پیدا کیا تمام کو، چاہے مسلمان ہو، چاہے غیر ہو، چاہے ہمارے اہل وطن ہو۔ اللہ نے ہر ایک کو ایک آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، حوا علیہ السلام سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے ہمارے مختلف خاندان بنائے، مختلف قبیلے بنائے، کسی کو پٹھان بنایا، کسی کو مسلمان بنایا، کسی کو سکھ بنایا، کسی کو راجپوت بنایا، کسی کو غیر بنایا۔ کیوں بنایا ہے؟ تاکہ ہماری آپس کی پہچان ہو جائے، پہچان ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ لتعارفوا، آپس کے تعارف کے لیے اللہ نے قبیلے بنائے، اللہ نے خاندان بنائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بڑا قیمتی انسان کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہوتا ہے، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، اس کا دل ہر ایک کے بارے میں پاک ہوتا ہے، بھائی کے بارے میں پاک ہوتا ہے، بہن کے بارے میں پاک ہوتا ہے، بہنوں کے بارے میں پاک ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، اپنے آنکھوں میں حیا کا کاجل لگاؤ اور اپنے کانوں کو قرآن کے نغموں سے آشنا کرو، اور اپنے چہرے کو حضور والا چہرہ بناؤ، اور اپنے لباس کو حضور والا لباس بناؤ، اور اپنے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کی عشق کی ہتھکڑیاں ڈالو، اور اپنے پیروں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی بیڑیاں ڈالو، اور اپنے گلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا گلوبند ڈالو، اور اپنے ماتھے میں رو رو کے اللہ کے سجدے کا جھومر سجاؤ۔ پھر دیکھو تم کیسے اللہ کے پیارے لگو گے۔ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، نبی بھی ہم سے محبت کرے گا۔ بھائیو، اخلاق زندگی میں بناؤ۔ میرے اللہ نے نبی کے اخلاق کی قسم کھائی ہے۔ برداشت کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے بدترین انسان وہ ہے جو جھگڑا کرتا ہے،
جو قتل کرتا ہے، جو کسی کو گالی بولتا ہے، کسی کو دکھ پہنچاتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں اچھا نہیں ہوتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کی بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ، میرے بھائیو ہماری تعریف پورا پنجاب کرے، ہم تعریف کے قابل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہماری تعریف ہماری گھر کی بیوی نہ کرے، ہماری گھر کی بیوی ہمارا وکھان کرے، ہماری تعریف کرے، اور ہمارے پڑوسی ہماری تعریف کرے تو ہم سچے انسان بھی ہیں، اور سچے انسان بھی ہیں۔ پڑوسی ہم سے ناراض ہو، بیوی ہم سے ناراض ہو، اور پورا گاؤں ہم سے راضی ہو، ہم اچھے انسان کبھی نہیں ہو سکتے۔ بیوی کی شوہر کی باتوں کو جانتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رات کو اندھیرے میں اٹھے، چھوٹا سا مکان تھا میرے نبی کا، میرے نبی کے پاس بایو بنگلے نہیں تھے، میرے نبی کے پاس سونے چاندی کے زیور نہیں تھے، میرے آقا تو فقیر تھے، فقیر، اور آپ کا فقر اختیاری تھا۔ اگر آپ چاہتے تو احد پہاڑ سونے کا بن سکتا تھا، آپ چاہتے آسمان سے دسترخوان زمینوں پر اتر سکتا تھا، لیکن میرے نبی نے اپنے امت کے گنہگاروں کو یاد کیا ہے۔ میرے بھائیو کسی غریب سے پوچھو غریبی میں سسکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی کا مقام کیا ہے، کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھاڑ کی قیمت کیا ہے، اور کسی بیمار سے پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے امت کے غریبوں کا حال دیکھ کر آپ نے خود غربت اختیار فرمائی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب رات کو گھر سے نکلے اچانک تو میری آنکھ کھل گئی، آپ باہر مسجد میں نبوی میں نماز پڑھنے جا رہے تھے، اور ایک روایت میں ہے جنت البقیع میں جا رہے تھے، تو میں نے دیکھا کہ میرے نبی کے پیروں میں جوتے نہیں، میرے نبی کے پیروں میں جوتے نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے جوتے کیوں نہیں پہنے، مدینہ منورہ میں اندھیرا ہے، سانپ بچھو کا ڈر ہے، تو کہا عائشہ تمہاری آنکھ کہیں نہ کھل جاوے میرے جوتے کی آہٹ کی بنیاد پر۔ میرے آقا نے اپنی بیوی کی، حالانکہ علماء نے لکھا ہے اگر بیوی اٹھ جاوے تو شوہر کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیوی کا کیسا خیال کیا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا خیرکم و خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو۔ بھائیو بیوی کو تماچے مت مارو، بیوی کو گالی مت بولو، کہ تمہاری گھر کی بنگن بھی ہیں، گھروں کو صاف کرتی ہیں، تمہاری گھر کی باورچن بھی ہیں، تمہیں روٹی کھانا کھلاتی ہیں، تمہارے گھر کی دھوبن بھی ہیں، تمہیں کپڑے دھو کر پہناتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مردوں کو فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اللہ نے مردوں کو سفارش بتائی ہے اپنے گھر والوں سے نرمی کا برتاؤ کرنا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم گھر میں خود کام کرتے تھے۔ پروفیٹ پیغمبر کی زندگی پڑھو، میرے اور آپ کا نمونہ یورپ کی تہذیب نہیں ہے، یورپ کا کلچر نہیں ہے۔ کتنا بڑا سورج بھی یورپ میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اور دنیا کے نوجوانوں کو کہہ کے جاتا ہے مغرب کے پیچھے مت چلنا، تم مشرق میں پیدا ہوئے، ہمارے نبی مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوئے، مکہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مدینہ منورہ مشرق وسطیٰ میں ہے، مغرب کے کلچر کے پیچھے مت چلنا۔ اتنا بڑا سورج بھی مغرب میں جا کے ڈوب جاتا ہے، اگر میں نے اور آپ نے مغرب کا کلچر اگر اختیار کیا تو بھائیو ہم ڈوب جاویں گا۔ میں مغرب والوں کی زندگی دیکھ کر آیا ہوں، وہاں کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے، وہاں کوئی فیملی پلاننگ نہیں ہے، اللہ کے